افغانستان سے آنے والی تازہ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان پچھلے چند روز سے روزانہ کی بنیاد پر افغانستان کے مختلف صوبوں کے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان صرف دیہی علاقوں تک ہی محدود تھے اور 2016 سے افغانستان کے ہر صوبے کے بڑے شہر یا صوبائی دارالحکومت پر افغان حکومت کا بڑی حد تک کنٹرول تھا، جبکہ تازہ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے صوبہ جوزجان کے دارالحکومت شبرغان اور صوبہ سرائے پول کے دارالحکومت سرائے پول اور صوبہ قندوز پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان کے ان تینوں شمالی صوبوں کی سرحدیں وسطی ایشیائی ممالک ازبکستان اور ترکمانستان کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ ان تینوں صوبوں کے درمیان میں بلخ کا صوبہ ہے جس کے دارالحکومت مزار شریف کا طالبان نے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ یہ افغانستان کے وہ شمالی صوبے ہیں جہاں شمالی اتحاد بنا تھا اور ان تمام علاقوں پر شمالی اتحاد کا کنٹرول تھا۔ جنرل رشید دوستم کا تعلق بھی انہی علاقوں سے ہے۔ جنرل رشید دوستم جو کہ ترکی میں مقیم تھے، اپنے علاقوں پر طالبان کے قبضے سے چند روز قبل ہی وہ اس ارادے سے ترکی سے واپس افغانستان آئے تھے تاکہ اپنے علاقوں کا دفاع کر سکیں، لیکن ان کے واپس آنے کے چند روز بعد ہی طالبان نے شمالی اتحاد کے علاقوں پر چڑھائی کر دی اور ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ لڑائی کے دوران جنرل رشید دوستم کے بیٹے کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ طالبان نے جنرل رشید دوستم کے محل پر قبضہ کر لیا اور محل کی مختلف ویڈیوز اور فوٹیجز افغان طالبان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی جاری کی۔ ان تمام شمالی صوبوں کے طالبان کے قبضے میں چلے جانے سے افغانستان کو وسطی ایشیائی ملکوں ازبکستان اور ترکمانستان سے ملانے والے راستے اب افغان طالبان کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ گزشتہ جمعے کے روز افغانستان کے ایران کی سرحد کے ساتھ واقع جنوب مشرقی صوبے نمروز کے صوبائی دارالحکومت زرنج پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ سب سے پہلا شہر ہے جس پر طالبان نے قبضہ کیا تھا اور اس شہر کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے ایک سڑک جسے بھارت نے تعمیر کیا تھا ایران جاتی ہے، اور بھارت ایران کی بندرگاہ چابہار سے وسطی ایشیائی ممالکوں تک جو کوریڈور بنانا چاہتا تھا، یہ سڑک بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ زرنج شہر پر طالبان کے قبضے سے ایران کے ساتھ کابل کو ملانے والا راستہ بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران نے افغانستان کے ساتھ اپنے زمینی راستے بند کر دیے ہیں۔ طالبان نے اب تک افغانستان کو اس کے ہمسایہ ممالک سے ملانے والے اہم راستوں پر قبضہ کر لیا ہے، جو کہ کابل میں موجود اشرف غنی کی حکومت کے لیے یقیناً پریشان کن ہوگا۔ پاکستانی بارڈر پر تورخم بارڈر کے علاوہ اسپین بولدک کی بارڈر کراسنگ پر طالبان نے پچھلے مہینے ہی قبضہ کر لیا تھا، اور طالبان اسپین بولدک بارڈر کراسنگ پر لوگوں سے ٹیکس بھی وصول کر رہے تھے، مگر اب طالبان نے اس بارڈر کراسنگ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے اور گزشتہ جمعے کے روز سے ہی اسپین بولدک کی گزرگاہ سے ہونے والی تمام تجارتی سرگرمیاں اور پیدل آمد و رفت معطل کر دی ہے۔ طالبان نے اسپین بولدک کی سرحدی گزرگاہ کی بندش کے بارے میں جاری بیان میں کہا ہے کہ جب تک پاکستان افغانستان میں موجود رجسٹرڈ افغان مہاجرین جو کہ پاکستان میں بطور افغان مہاجر رجسٹرڈ ہیں اور پاکستان کی طرف سے ان کو مہاجر کارڈ بھی جاری کیے گئے ہیں، ان کو پاکستان بغیر ویزا کے آمد و رفت کی اجازت دے، تب تک اسپین بولدک کی بارڈر کراسنگ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند رکھا جائے گا۔ طالبان کے اس یک طرفہ اقدام پر اسلام آباد سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور چمن اسپین بولدک کی سرحدی گزرگاہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت اور تجارت کا دوسرا مصروف ترین راستہ ہے۔ افغانستان کی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اس راستے سے یومیہ 900 سے 1000 ٹرکوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ افغانستان کی اہم سرحدی گزرگاہوں پر طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی طالبان نے کابل حکومت کو گھیرا ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کو اس کے ہمسایہ ممالک سے ملانے والے تقریباً تمام زمینی راستوں پر اب طالبان کا کنٹرول ہے، اور ان گزرگاہوں پر طالبان کے کنٹرول کا مطلب ہے کہ اب طالبان کی اجازت اور خواہش سے ہی کوئی زمینی راستے سے افغانستان میں داخل ہو سکتا ہے، جبکہ امریکی انٹیلیجنس ادارے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے
کہ اگلے 3 ماہ میں ہی طالبان کابل کی حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔ دوسری طرف اشرف غنی نے ایک بار پھر فوج کے سربراہ کو تبدیل کر دیا ہے اور حالات دن بدن کابل میں موجود اشرف غنی کی حکومت کے لیے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔